السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسری بڑی ہستی جو اللہ نے رسول اس دنیا میں بھیجے ان کا کیا نام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تو انہوں نے ایک طویل عرصے تک حضرت حوا علیہ السلام سے فاصلہ رکھا۔ جب وہ اس دنیا میں دوبارہ ملے تو ان کو اللہ نے اولاد نرینہ اور بیٹیاں اور بیٹوں سے نوازا۔ ان کے 40 بچے تھے، جس میں سے 20 بیٹیاں اور 20 بیٹے تھے۔ اگر آپ میری اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے بڑھی تو میرے چینل پر اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس کو بڑی تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے جب دنیا میں آئے تو اللہ نے ایک ہی مذہب بنایا تھا، اسلام، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام مسلمان تھے اور وہ ایک ہی رب کو سجدہ کرنے والے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم میں تفرقات آ گئے، ہم لوگوں نے اپنی اصل تعلیمات کو بھلا دیا، اور پھر ہمیں یہ کیسے ہوا کہ ہم اب اس کی نہیں اس کی عبادت کریں، اور پھر ہمیں یہ کس نے بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے اور میرا رب ایک ہے، اور وہ صرف عبادت کے قابل جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے حضرت شیث، ان کی شادی نزلہ سے ہوئی اور یافز کی شادی منزلہ سے ہوئی۔ وہ دو حوریں جب اس دنیا میں آئیں تو انہوں نے یہ نسل چلی، ان کی شادیاں ہوئیں اور اللہ نے انہیں آگے اولاد دی اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والی اولاد جب ایک دوسرے کے چاچا، ماما، تائی بنے تو انہوں نے اپنے اندر فرق کر لیا کہ تم رب کی عبادت کرو تو میں اس کی کروں گا، تم اس کی کرو تو میں اس کی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسری ہستی اس دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، جبکہ ایک اور روایت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان 146 سال کا عرصہ طویل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا جو نام تھا وہ السکن تھا، پھر ایک قول میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام الساکن تھا، لیکن بعد میں بہت زیادہ رونے کے بعد ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام رکھا گیا۔ نوح کے معنی ہے رونا۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ ایک بار حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا اور اس کو کہا کہ یہ کتنا بدصورت ہے۔ اس نے یہ سنا اور اللہ نے اسے زبان کلامی عطا کی، یعنی کہ وہ زبان سے بول سکتا اور اس بات کو سمجھ سکتا کہ جو کوئی اس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کتے نے یہ جواب دیا کہ آپ میری شکل پر اعتراض کر رہے ہیں یا میری شکل بنانے والے پر؟ اگر میری شکل پر اعتراض ہے تو میری شکل بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں اپنے آپ کو خوبصورت بناتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر عیب ڈالنا ہمارے لیے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام ایک روتے رہے اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے رہے جو کہ انہوں نے کیا، کہ اپنے رب کی تخلیق پر انہوں نے اعتراض کیا، اس کو برا کہا، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 40 سال تک روتے رہے، جس سے ان کا نام نوح علیہ السلام ہو گیا۔ جبکہ جبریل نے فرمایا کہ ان کا نام عبدالغفار ہے، اور بہت زیادہ رونے کے بعد ان کو نام حضرت نوح علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام حضرت شیث تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں تب بھیجا جب بت پرستی اس دنیا میں شروع ہو چکی تھی۔
بت پرستی کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، کس نے اس کو بنایا اور کیوں بنایا، اور یہ شروع سے یہ کیسے ہوا کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ہم نے اپنی ہی ذہن سے بنائی ہوئی تصاویر کو، ایک مٹی کو گوندھ کر ان کو مجسمہ بنا کر تو انہیں خدا تصور کر لیا اور انہیں ہم نے عبادت کے قابل سمجھ لیا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی روایت ہے اور ایک بہت ہی بڑی جو ہے وہ تخلیق سامنے آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو عرصہ تھا درمیان میں آیا، اس دوران کچھ لوگ نیک تھے اور ان کے کچھ لوگ پیروکار تھے، یعنی کہ کچھ لوگ انہیں مانتے تھے، ان کی عبادت کو ان کو انسپائر کرتا تھا کہ وہ لوگ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جو پیروکار تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی تصاویر کو بنا لیں، تو اس سے ہماری عبادت ہمیں شوق سے کریں گے کہ ہمارے یہ بڑے ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے رب کو منایا، رب کی عبادت کی اور رب کو منا کر ہمارے لیے رب سے ہمارے لیے فیصلے کروا کے چلے گئے۔ انہوں نے اس نیت سے ان کی تصاویر بنا لی۔ جب وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی اگلی نسل آئی تو ابلیس یعنی کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ عہد کیا، یہ بات ڈال دی کہ وہ لوگ اس بت پرستی یعنی کہ یہ جو تصاویر انہوں نے بنائی ہیں وہ ان کے وسیلے سے نہیں رب سے دعائیں کرتے، بلکہ ان کو ہی انہوں نے رب تصور کر لیا۔ انہوں نے اس ابلیس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ ان کے وہ والے لوگ نہیں ہیں جن سے وہ اپنے رب کو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رب کو مناتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کے بڑے رب مانتے تھے۔ تو انہوں نے ان تصویروں کے وسیلے سے نہیں بلکہ ان سے مانگنا شروع کر دیا جو ان کے بڑوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں، یعنی کہ ابلیس نے انہیں اتنا گمراہ کر دیا کہ انہوں نے ایک رب کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بنائی ہوئی تصویریں، جو کہ انہوں نے صرف اس لیے بنائی کہ ہم لوگ اپنے ان بڑوں کو دیکھتے رہیں اور کس طرح سے انہوں نے رب کو منایا، رب کے آگے اپنے سجدے سجود کیے، انہوں نے اس نیت سے بنائی اور ان کی نسلوں نے آگے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بڑے ان کے وسیلے سے نہیں بلکہ ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی وہ چلتا گیا اور پھر اگلی نسلوں نے انہوں نے اپنے طریقے اپنا لیے، انہوں نے اور زیادہ اس بات کو بڑھاوا دیا اور اس بات کو جو ہے انہوں نے پھیلا دیا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ ایک رب سے نہیں بلکہ ان کے سامنے یہ دکھائی دینے والی جو تصویریں ہیں یہ رب ہیں، اور رب ہمارے بڑے ان سے مانگتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ودیک ایک نیک انسان تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے پیروکار یعنی کہ اس کو ماننے والے کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب ابلیس یعنی کہ شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ اس انسان کے گرد بیٹھ کر رو رہے ہیں تو اس نے ایک انسانی شکل میں آ کر ان سے عرض کیا کہ اگر میں تمہارے لیے تمہارے اس عبادت گاہ میں ایک مجسمہ یعنی کہ تمہارے والدین کا ایک مجسمہ، ایک شکل کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تو تم اس کی عبادت کر لینا۔ تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس نے ایک بت یعنی کہ مٹی کو گوندھ کر اس کا مجسمہ بنا کر وہاں رکھ دیا اور انہوں نے اس کو عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب ان کی آنے والی نسلوں نے بھی ایسے ہی کیا تو شیطان نے ان کے لیے پھر سے ایک انسانی شکل میں آ کر کہا کہ اگر میں تم لوگوں کے لیے ایک ایسے ہی مجسمے اور بنا دوں کہ تمہارے گھروں میں ہی یہ سارے موجود ہوں اور تم اپنے گھروں میں ہی اس کے وسیلے سے اس سے دعائیں مانگ سکو تو یہ کیسا رہے گا؟ تو ان لوگوں نے بھی اس سے اتفاق کیا اور اس کی بات کو مان لیا۔ تو اس نے مٹی کو گوندا اور ان کے بہت سارے مجسمے بنا کر وہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کے گھروں میں وہ بت رکھ دیے اور انہوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس طرح سے بت پرستی اس دنیا میں جنم لینے لگ گئی اور ان کی آنے والی نسلوں نے بت پرستی کو
اتنا مضبوطی سے تھام دیا کہ وہ اپنے رب کو بلا بیٹھے، اور انہوں نے صرف ان بتوں کو جو ان کے بڑے ان کے گھروں میں چھوڑ کر گئے، یا ان کی عبادت گاہوں میں جو ابلیس نے ان کی شکلوں کے بت بنا کر وہاں رکھے، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہ پہلا بت جس کی عبادت انسانوں نے کی، اس کا نام بدھ تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے اتنا ہو گیا کہ نسل در نسل یہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر 126 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان ایک رسول بھیجا جو ان کو اس ہدایت بتا سکے، یہ ہدایت دے سکے کہ رب وہ نہیں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، بلکہ رب تو وہ ہے جو دلوں کی نگاہوں سے نظر آتا ہے، ظاہری آنکھ سے وہ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ آسمان پر رہتا ہے اور تم زمین پر رہتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں دوسرا رسول بنا کر بھیجا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے بت پرستی کے بارے میں ایک اچھے طریقے سے جان لیا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ابلیس نے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالا کہ وہ ایک رب کو چھوڑ کر ایک بت یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے گوندے ہوئی مٹی کے مجسمے کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد اگلے ٹاپک میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔